بالقسط، کاف کے کسرے کے ساتھ، عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ اور عدل و انصاف کی حقیقت کیا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جو حق بنتا ہے نا اس کو اس کا حق دے دیا جائے، ظلم ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے گی، معاشرے کے اندر عدل قائم ہو جائے۔ جس انسان کا، جس ہستی کا جو حق بنتا ہے، اب اللہ کا جو حق بنتا ہے وہ اللہ کو دیا جائے۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اپنی تمام قسم کی عبادات اس کے ساتھ خاص رکھیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق ہم پورے کریں کہ اپنی تمام عبادات کو اس کے ساتھ خاص کریں اور اس کی عبادت کے اندر اور اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تو اللہ کے ساتھ عدل والا ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی جمیع عبادات کو اللہ کے ساتھ خاص کریں۔ رسول اللہ کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا ہے جی؟ کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے اور جو ہے نا آپ کو خاتم النبی تسلیم کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی آپ کی سنت کے مطابق جو ہے نا، یہ رسول کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، آنکھیں بند کر کے نبی کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے بن۔ والدین کا جو حق ہے وہ اس کو دیں، قرابت والوں کو جو کا جو حق ہے وہ ان کو جو ادا کریں، پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ ان کو، جس کسی کا جو حق ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق جو ہے نا ادا کریں گے، عدل ہی عدل ہوگا، معاشرے کے اندر امن ہی امن ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ یہ ہے قسط، کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کا ساتھ بھی نہ دیا جائے، یہ ہے قسط۔ انصاف کیسے قائم ہوگا کہ خود بھی ظلم نہ کرو اور ظالموں کا ساتھ بھی نہ دو، بلکہ ظلم کو ختم کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کرو۔ معاشرے کے اندر ظلم کو کیسے جو نہ ختم کیا جا سکتا؟ کیا شریعت ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ اگر تم معاشرے کے اندر کوئی برائی دیکھو، برا کام دیکھو، ظلم دیکھو، زیادتی دیکھو، ناانصافی دیکھو، اس کو مٹانے کی کوشش کرو، ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے اپنے ہاتھ سے کیوں نہ ختم کرو؟ ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے جو ہے اس کا جو ہے خاتمہ کرو۔ اگر جو ہے زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کم سے کم دل کے اندر کو اس کو ضرور برا جانو۔ اور یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین جو ہے درجہ ہے۔ انصاف تب قائم ہوگا، خود بھی منصف بنو اور ظلم نہ کرو اور ظالموں کا ساتھ بھی نہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں قسط۔ اور انصاف تب قائم ہوگا جب شہادت کی ضرورت پڑے تو کسی کی غیر رعایت کیے بغیر تم شہادت کو قائم کرو۔ شہادت کے اندر بھی انصاف کا تقاضوں کو پورا کرو اور اللہ کے لیے جو ہے شہادت دو، اور کسی سے تمہیں ڈرنے کی اور خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی امیر غریب کی رعایت کرنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، کسی اپنے پرائی کی بھی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا قسط ہوگا، پھر جو ہے تم انصاف کو قائم کرنے والے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قوموا قوامین بالقسط کے ساتھ متصل شہادت کا تذکرہ کیا اور فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے شہادت کو بھی قائم کرنے والے تم بن جاؤ۔ وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا مسجود ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، غوث اعظم ہے، اس لیے اجر تم نے اللہ سے لینا ہے۔ جس وقت انسان یہ سوچے گا نا کہ میں اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرنے والا ہوں، پھر وہ جھوٹی شہادت نہیں دے گا، پھر وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا، سچی گواہی جو ہے وہ دے گا۔ اور اسی کا شریعت ہم سے مطالبہ جو ہے وہ کرتی ہے کہ تم سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ اور گواہی دینے کے اندر اگرچہ تمہاری اپنی ذات کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ تمہارے گھر کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ تمہارے قبیلے کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، تمہاری محبوب ہستی کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، تم نے سچ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرا یا میرے قبیلے کا اس کے اندر نقصان۔ عدل سے مانے جو چیزیں ہیں، رکاوٹ جو بن رہی ہیں، اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ معاشرے کے اندر شہادت جو ہے، گواہی جو ہے وہ صدق دل سے نہیں دی جاتی، انصاف کے اوپر مبنی نہیں دی جاتی۔
جب انصاف کے اوپر مبنی شہادت کو قائم نہیں کیا جائے گا، جج نے تو شہادت کے اوپر جو ہے نا گواہی کے اوپر فیصلہ دینا ہے، جب تم جھوٹی گواہی دو گے ظاہر بات ہے فیصلہ غلط آئے گا پھر۔ اس لیے فرمایا سچی جو ہے نا وہ شہادت تم نے دینی ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اور کسی کا لحاظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، سچ کا تم نے ساتھ دینا ہے، اور سچی جو ہے نا وہ